أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونحمده ونصلي على رسوله الكريم وعليه طيبين الطاهرين والمعصومين حق چینل پسند فرمانے کا سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ میرے ناظرین۔ پروردگار ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ ناظرین آج میں جو دو خوبصورت ترین صورتیں جو کہ خاص طور پہ پنجتن پاک کے حوالے سے ہیں، اہل بیت کے حوالے سے ہیں، ان کی شان کریمی کے حوالے سے ہیں، جو اللہ پاک نے اس میں قرآن پاک میں ویسے تو پورا قرآن ہی آپ کی شان میں ہے، لیکن یہ دو خاص طور پہ آیات میں نے آپ کے سامنے آج رکھوں گی اور اس کے حوالے سے جو ہے تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ناظرین، یہ پارہ نمبر 3 ہے اور آل عمران سورت، اس میں جو آیت نمبر 61 ہے، یہاں اللہ پاک فرماتا ہے کیونکہ یہودی جھگڑتے تھے ٹرینٹی کے حوالے سے اور تثلیث کے حوالے سے کہ جو خدا کو اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو، تو وہ اس میں جھگڑتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت نازل فرمائی، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، اس میں یہ جو اینڈ میں آتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو جھگڑیں اس اللہ کے قرآن کو حاصل کرنے کے بعد، اس میں کچھ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، لیکن خاص طور پہ ان یہودیوں کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے فمن حاجک فیہ، پس جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں، اس قرآن میں، من بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس یہ قرآن، اور من العلم، علم سے، اللہ تعالیٰ کے علم سے یہ قرآن آپ کے پاس آ چکا، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، ارشاد فرمائیے، تعالو، آؤ، ندعو، بلائیں ہم، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، و ابناکم، اور تم اپنے بیٹوں کو، و نساءنا، اور عورتیں ہماری، ہم اپنی عورتوں کو، و نساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو، و انفسنا، اور ہم اپنی جانوں کو، و انفسکم، اور تم اپنی جانوں کو، ثم نبتہل، پھر التجا کریں، پھر دعا کریں ہم، یعنی سب، فنجعل، پس کریں ہم، یعنی دعا میں ہم کریں، لعنت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے، علی الکاذبین، کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت کرے۔ اس میں جو یہودی کیونکہ جھگڑتے تھے اس وقت، یہ اس وقت نازل ہوئی آیت، لیکن یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں کے اوپر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، تو یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جو کوئی بھی قرآن پاک کو حاصل کر کے، علم حاصل کر کے بعد میں بھی جھگڑے گا، جیسا کہ جھگڑنے کا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت بھی ہوا، اور اس وقت سے ہی جھگڑے جو ہیں وہ امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ اللہ پاک نہیں کوئی شرماتا کسی چیز سے، وہ اس نے جو کرنا ہے حکم وہ کرتا ہے، وہ جھوٹوں کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اور اس میں فرمایا گیا کہ کون ہے، ابنانا، بنایا حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بیٹے بنایا، اور عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حرم میں بھی تھیں اور مدینے میں بھی صحابہ کی، لیکن ایک ہی خاتون اول جو بی بی طاہرہ مطہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو ساتھ لیا، اور انفسنا، انفس، نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا علی مشکل کشا کو، یہ 5 ہستیاں جو ہیں وہ ان یہودیوں کے اس میں مباہلہ میں گئے اور بات کرنے کے لیے، لیکن جب انہوں نے ان نورانی ہستیوں کو دیکھا آتے ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ اگر یہ ہمارے حق میں انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے تو پھر ہم قیامت تک کے لیے ختم ہو جائیں گے، اور وہ اب سامنے نہیں آئے، اور وہ
پیچھے ہٹ گئے اور واپس ہو گئے اور معافی مانگ کے واپس گئے۔ اور اس کے ساتھ یہ شان ہے پنجتن پاک کی کہ جو یہودی تھے ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ان ہستیوں کے مقابلے پہ نہیں آنا۔ جب انہوں نے یہ ہستیاں، سچی ہستیاں، پاکیزہ ہستیاں، طاہر و مطہر ہستیاں، نورانی ہستیاں دیکھیں، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈر گئے۔ اور پھر اس میں دوسری جو آیت ہے اس میں بہت خوبصورت سی ہے، یہ پارہ نمبر 22 ہے اور سورۃ احزاب ہے۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، 33 آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ بے شک سوائے اس کے اللہ پاک چاہتا ہے لیذھب کہ دور لے جائے، ان کو مرجسا تم سے، اے اہل بیت تم سے، رجس کو یعنی کہ پلیدی کو، گندگی کو، اہل البیت اہل بیت، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، آپ سے اللہ پاک چاہتا ہے کہ دور لے جائے، کس کو؟ رجس کو، پلیدی کو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاکیزہ فرما دے تم کو پاکیزہ فرمانا۔ اور اس میں آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم تھوڑا سا یہ بھی بتائیں گے کہ ناظرین، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور بہت سی کتب میں احادیث، اتھینٹک احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا یا میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا، اور جس نے فاطمہ علیہ السلام کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ بہت یہ خوبصورت اور احادیث ہیں، اور فرماتے ہیں کہ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے نمبر 5 میں بتایا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ مخالفت نہیں ان ہستیوں کی کرنی، مخالفت کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ بس ناظرین، جان مصطفیٰ نور مجسم اور کل ایمان مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا تاج پہننے والی شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا کی شان اقدس میں زبان درازی کر کے نجس اور ملعون ہونے کا اظہار۔ پچھلے دنوں بھی آصف جلالی جیسے مینڈک جو بارشوں کے بعد ٹر کرتے ہیں اور اپنے بغض ولایت میں، ایسے لوگ کافر ہی نہیں منافق بھی ہیں۔ جہنم کے آخری درجے میں ایسوں کے گلے میں قانونی لگام ڈالنا بہت ضروری ہے ناظرین، اور اس کے لیے ہم سب کو جس کے بھی دل میں اہل بیت کی محبت ہے، بی بی زہرا کا احترام ہے، محبت ہے، مودت ہے، ہمیں جو اٹھنا چاہیے، ہمیں جب بھی سنیں ہمیں اٹھنا چاہیے، ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اہل بیت سے جس نجس اور پلیدی کو دور کیا ہے ناظرین اس آیت میں، اور دور رکھا ہے، وہ دراصل منافقین ہی ہیں جو اپنی ضلالت اور اندھیرے کی سوچوں میں بے لگام ہوئے ہیں۔ اور اس جیسے میں بار بار نام نہیں لینا چاہوں گی، جیسے آصف جلالی کا جو بھی سوچ سامنے گندی آ رہی ہے، تو اس جیسے بہت اس میں ہمارے ماضی میں وہ ملتا ہے، جیسے کہ پوری اہل بیت کو کس طرح سے جو ہے وہ رلایا گیا اور ان کا جو ہے وہ تکلیفیں اور ایذا دی گئیں۔ طاہرہ مطہرہ بی بی پاک کی شان میں ناظرین آیات ہی نہیں، صورتیں ہی نہیں، بلکہ یہ سارا قرآن گواہی دے رہا ہے ناظرین کہ کائنات میں صرف ایک بیٹی سیدۃ الکونین ہے، رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لاتی ہیں۔ جہاں بھی دنیا دار جاہلوں نے
بغض علی رکھنے والوں نے، بغض اہل بیت رکھنے والوں نے 3 اور بیٹیاں مقابلے میں لا کھڑی کی۔ حق کے مقابلے میں صرف باطل آتا ہے ناظرین، اور باطل تو مٹ ہی جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے، قرآن کا فرمان ہے۔ 4 بیٹیاں لانے والوں سے ریکویسٹ میں کرتی ہوں، اپنے تمام مفتیان کرام اہل سنت کے یا دوسرے جو بھی اہل حدیث یا جو بھی 4 بیٹیوں کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کے میں ریکویسٹ کرتی ہوں تمام علماء کرام سے، تمام کتب اور ساری تاریخ میں کوئی ایک حدیث بھی سامنے لے آئیں جس میں بی بی فاطمہ الزہرا جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور خاتون نے ناظرین آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بابا کہہ کر یا ابھی کہہ کر میرا باپ کہہ کر پکارا ہو۔ آپ کو کوئی ایسا نہیں، کوئی حدیث ہی نہیں ملے گی، کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخموں کو دھویا ہو، وہ جو کافروں نے لگائے، یا اہل بیت میں شامل ہوں اگر بیٹیاں ہیں تو، یا کوئی آیت اتری ہو، ناظرین کہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف مقابلے میں آنے کا جو ہے نا وہ ایک تھرڈ کوالٹی کا اور منافقت کا شوق ان لوگوں کو ہوتا ہے۔ پلیز آپ کسی لوگوں کے پیچھے نہ جائیں، آپ قرآن سے پوچھیں۔ کوئی بھی کویسچن آپ کو ڈاؤٹ میں لاتا ہے تو آپ قرآن سے پوچھیں، قرآن آپ کو بالکل حق اور سچ بتا دیتا ہے۔ بی بی زہرا جان رسول کے مقابلے میں آنا یا کسی کو لانا یا سوچنا کفر ہے، اور یہ قرآن کا رب رحمان کا فیصلہ ہے ناظرین۔ میں پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ صرف دیکھ کر ہی بات کرنے سے پہلے، ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی چلے گئے تھے، ان کو پتا تھا یہ سچے ہیں۔ اور سچوں کو حدیث کرتاس میں کیا کچھ کہا گیا، سچوں کے لیے فرق کا معاملہ، اور یہ سارے معاملات ابھی آئیں گے سامنے انشاءاللہ العزیز، اور آپ کے سامنے ہیں آلریڈی۔ اور یہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ روشن دلیل عیسائی راہب تو سمجھ گئے اور خاموشی سے واپس چلے گئے، لیکن افسوس کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے منافقین باطل بن کر، اندھیرا بن کر نور اور حق سے مقابلہ کرنے لگے۔ ناظرین، مومنین پر صرف عبادت کرنا ہی فرض نہیں ہے، اللہ پاک کی آیات کے مقابلے میں آنے والے منافقین کو، رجس کو، باطل کو بے نقاب کرنا بھی ہم پر فرض ہے، اور اس کا درس ہمیں قرآن دیتا ہے ناظرین۔ اور خود کو اور آنے والی نسلوں کو بغض رسول سے، اہل بیت جیسی بغض رسول، اہل بیت، بغض رسول علی، بغض رسول، جن کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، ان لوگوں سے اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو بچانے کا ذمہ داری ہے آپ کی۔ جب تک آپ ان کو بتائیں گے نہیں، جب تک آپ ان کو یہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے نہیں سنائیں گے، جب تک آپ ان کو حق اور باطل کا فرق نہیں بتائیں گے، تو پھر ہمیں اس چیز کے اوپر بہت خوف کی بات ہے، خوفناک بات ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے آنے والی نسلیں وہ کدھر کا رخ کریں گے۔ عجب مرض ہے بغض علی ولی، جس میں کوئی دوا بھی نہیں اور کوئی شفا بھی نہیں، پھر ہم جو ہے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں شفا ادھر ادھر۔ بس محبت اہل بیت، مودت اہل بیت، مودت قرآن، مودت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے اوپر عمل ہی دوا ہے اور شفا بھی ہے۔ اسی سے ہی سب کچھ ملتا ہے، اسی میں ہی سکون ہے، اسی میں ہی محبت ہے، پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے سب سے بڑی بات جو شامل ہے۔ دعا کیجئے ناظرین کہ رب ذوالجلال والاکرام زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔